نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کوئی سامان ہے اس کی ایڈوانس زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ میری دکان ہے، میں نے اس حساب کیا چھٹے مہینے میں، سال شروع تھا، چھٹے مہینے میں حساب کر کے ایڈوانس زکوٰۃ نکال دی۔ اب سال کے آخر کے اندر جب میں زکوٰۃ نکالوں گا تو کون سی قیمت کا اعتبار ہوگا، 6 مہینے والی یا اب سال کے اینڈ میں؟ دیکھیں جب آپ نکالتے ہیں نا اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا، وہ چاہے بڑھ چکی ہو چاہے گھٹ چکی ہو، اور قیمت آپ کے اطراف میں، آپ کے سٹی میں جو ہے، یا اگر سٹی میں کوئی مخصوص نہیں ہے تو اطراف میں جو علاقے ہیں وہاں پر قیمت کا اعتبار کریں۔ اب مثال کے طور پہ چھٹے مہینے میں جو آپ نے اس کی ایڈوانس زکوٰۃ نکالی وہ 5 لاکھ بنتی تھی، لیکن جب آپ نے آخر میں حساب کیا تو وہ 6 لاکھ بنی، تو اس کا مطلب 5 لاکھ آپ ادا کر چکے ہیں، 1 لاکھ اور ادا کر دیں۔ اور ایک فرض کر لیں کہ 5 لاکھ ادا کی اور بنی 4، تو 1 لاکھ چونکہ آپ نے زائد ادا کر دی ہے وہ اگلے سال میں آپ مائنس کر لیں، لکھ لیں اگلے سال 1 لاکھ کم دیں گے آپ۔ اور اگر 5 لاکھ بنی اور 5 لاکھ ہی آخر میں بنی، فرض کر لیں ایسا اتفاق ہوا، تو بس نہ لینا نہ دینا، ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں، لیکن بس یہ شرط یاد رکھیے گا کہ سال کے شروع میں بھی نصاب ہونا چاہیے، یعنی کم از کم 52.5 تولہ چاندی کے برابر سامان ہو، اور سال کے اینڈ میں بھی نصاب کم از کم 52.5 تولہ چاندی ہو۔ شروع آخر میں نصاب کمپلیٹ ہوتا ہے تو درمیان میں جو آپ زکوٰۃ کی نیت سے دیتے ہیں، ایڈوانس دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ شمار ہوتی ہے۔ اب فرض کر لیں میں بالکل شرعی فقیر ہوں، ہے ہی نہیں کچھ، میں سارا سال ایڈوانس زکوٰۃ دیتا رہا اور سال کے آخر میں میرے پاس بہت سارا مال آ گیا، تو یہ جو میں پہلے دی یہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ شروع میں سال کمپلیٹ نہیں تھا۔ ایسے ہی اگر سال شروع ہوا، زکوٰۃ کا نصاب میرے پاس ہے، میں ایڈوانس زکوٰۃ دیتا رہا، لیکن سال کے اینڈ میں خود شرعی فقیر ہو گیا، نصاب وغیرہ سب ختم ہو گیا، تو جو درمیان میں دیا سب نفل ہو جائے گا، کیونکہ اینڈ میں نصاب مکمل نہیں رہا تھا۔